قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آج میرے نبی کی ناموس اور میرے نبی کی حرمت کے لیے سجائی جانے والی محفل کے اندر وہ نبی موجود ہے جس نبی نے جہاز بنایا، اور اس نبی کے جہاز کی سپیڈ کا عالم یہ ہے کہ قرآن کی سورت سبا کی آیت نمبر 16 کے مطابق اس نبی کا بنایا ہوا ایروپلین 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کی مسافت طے کر جاتا ہے۔ میں نے سورت سبا کی 16 نمبر آیت کا حوالہ دے دیا، بندے پھر بھی سبحان اللہ نہیں بول رہے، بولے سبحان اللہ۔ ابھی اٹھ کے دیکھ لو نا، سورت سبا جو کہہ دی ہے، آیت 16 جو بتا دی ہے کہ پہلے ہوائی جہاز کا موجد نبی ہے۔ اور میں قبلہ سیالوی صاحب ایک مثال دیتا ہوں، اکثر اس موبائل کے اوپر اگر بیٹری چارج نہ ہو قبلہ بات نہیں ہوتی، بیٹری چارج ہو سگنل نہ ہو بات نہیں ہوتی، سگنل بھی موجود ہو بیٹری بھی چارج ہو، اگر بیلنس نہ ہو بات نہیں ہوتی، بیلنس بھی موجود ہو سگنل بھی موجود ہو سم بھی موجود ہو چارجنگ بھی موجود ہو، اگلا بندہ لائن پہ موجود رہو بات نہیں ہوتی۔ ارے یہ نبی کے پاس کیسی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ نبی سورت سبا کی 16 نمبر آیت کے مطابق اپنے تخت کے اوپر جنات، انسانوں، وزراء، امراء، اپنے خطباء، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ پرندوں نے نبی کے اوپر سایہ کر رکھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 2 مہینوں کی رفتار سے نبی رواں دواں ہے، اور قرآن کہتا ہے 9 میل کے فاصلے پر چمٹی کوئی بات کرتی ہے تو نبی تخت پر مسکرا کے کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي۔ نبی چمٹی کی بات سن کے مسکراتا بھی ہے اور مسکرا کر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ آپ سنیوں کو اگر بات سمجھ آ جائے نا، آپ سنیوں کو، تو جو بات میں کر کے جا رہا ہوں کوئی اور جبر اس کو رد نہیں کر سکتی۔ آپ سنیوں کو بات سمجھ آ جائے تو کوئی اور جبر اس بات کو رد نہیں کر سکتی، اور نہ کسی جبر کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ اس گفتگو کو رد کر سکے جو میں قرآن پڑھ کے کہہ کے جا رہا ہوں۔ لیکن سنیوں کو سمجھ آنا ضروری ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نبی نے ہوتے ہوئے چمٹی کی آواز سن کے مسکرائے بھی اور جواب بھی دیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ میں نے انگریز کی تحقیق دیکھی کہ انگریز اس بارے کیا کہتا ہے، تو انگریز کہتا ہے چمٹی کی آواز ہی نہیں ہوتی تو نبی نے سنی کیسے، لہذا محمد کا قرآن ایسے ہی بات کر رہا ہے، اس کا سچائی کے ساتھ کیا تعلق۔ میں جواب دیتا ہوں وہ اس کی سوچ ہے کہ چمٹی کی آواز نہیں ہوتی۔ اب ہماری سوچ میں دیکھ لو، جس کی آواز نہ ہو اور جو سن لے وہ نبی ہوتا ہے۔ جس کی آواز نہ ہو اور جو سن لے وہ نبی ہوتا ہے۔ اور حضرت والا وہ تو پھر چمٹی ہے، آواز ہونا نہ ہونا علیحدہ معاملہ ہے، وہ سبجیکٹ علیحدہ ہے، وہ چمٹی ہے، زندہ مخلوق ہے، زندہ مخلوق ہے۔ جو زندہ مخلوق کی سن لے وہ صرف نبی ہوتا ہے، جو بے جان پتھروں کا درود سن لے وہ خاتم النبیین ہوتا ہے۔ اس قوم میں نبوت کی نزاکت، نبوت کی طاقت، نبوت کی اہمیت، نبوت کی حیثیت
नबुव्वत की मासूमियत को नहीं समझा। हर बंदा की टेप लेकर तोल लेकर खड़ा है, नबी को नापना है, नबी को तोलना है। और कायनात में नबी इसलिए नहीं भेजे गए कि उन्हें नापा और तोला जाए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का मेयार और पैमाना होते हैं। ये कायनात का वो वाहिद मासूम वजूद होता है जिसकी ज़बान पर एतमाद करके बिन देखे खुदा को नाशरीक माना जाता है। बिन देखे खुदा को, जिसकी ज़बान पर एतमाद करके बिन देखे खुदा को नाशरीक माना जाए, वो सिर्फ नबी होता है। बाकी जो भी इस बात का इरादा करे और दावत दे, वो नबी की ज़बान पे ताबे होता है। ये है वो पहलू जिस पहलू को समझने की जरूरत है। मैं अगला मरहला आपके हवाले करूं, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे? तारीफ कर रहा हूं कि हुजूर की महफिल में कैसे लोग शरीक हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने आज बड़े कद वाले लोग बुलाए, बड़े नाज वाले लोग बुलाए, बड़ी इस्मत वाले लोग बुलाए, बड़ी तहारत और पाकी वाले लोग बुलाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की इस बज़म में जहां नामूस रिसालत और मिलाद की बात हो रही है, किसी जबल को बुलाया ही नहीं, इसलिए कि जबलों के सामने महबूब की बात की नहीं जाती। हालांकि ये कुरान पढ़ा है, सूरत आराफ की 172 नंबर आयत के मुताबिक अल्लाह ने जब अपनी बात करना चाही तो ईसाइयों को भी बुलाया, हिंदुओं को भी बुलाया, सिखों को भी बुलाया, मजूसियों को भी बुलाया, पारसियों को भी बुलाया, मुनाफिकों को भी बुलाया, मुसलमानों को भी बुलाया और पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? सबसे पहले ज़ात मोहम्मद ने कहा क्यों नहीं, तू हमारा रब है। मेरे नबी की तकलीद में सारी इंसानियत ने कहा कालू बला। और आलम अरवा में अपने जमने से पहले जिस नबी की तकलीद में अपने रब को वहदहू ला शरीक मान चुका है, हम उसे नबी की इज्जत और मिलाद की बात कर रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना, कालू बला असर कन्नी सुने कोई गूंगे डोरे नस है। और जब ताजदार गौला ने यही बात पढ़ी तो आपने फरमाया बुल्ले शाह को दूर की बात कर रहा है कि कालू बला असर कन्नी सुने कोई गूंगे डोरे नस है। कालू बला ते कल दी कर ले असा आगे फरीद लगाए। हमने बात की नजाकत और बात की ताकत को समझने की कोशिश ही नहीं की। आज इस महफिल में वो नबी भी आए जिनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है। मैंने क्या कहा? आज इस महफिल में वो नबी भी आज हिस्सा है और जिक्र रसूल सुनने आए हैं। मैं पढ़ता हूँ नायतों को। जिस नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि लिल्ला से लेकर पिंड तक और पिंड से लेकर जेलम तक रोड बने या न बने, लेकिन नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि कुरान कहता है जब उम्मत को लेकर दरिया नील पर गया तो न सीमट, न सरिया, न मट्टी, न गारा, न खाका, न रेत, बस नबी डंडा लगाता जाता है, पुल बनते जाते हैं। अच्छा, यहां रुककर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। जो नबी ने 12 पुल बनाए थे, तफासीर में आता है कि 12 लाख बंदे उनके ऊपर से गुजरे। 12 लाख बंदे गुजर गए, नबी भी गुजर गया। 3 नबी हैं आज गुजरने वाले, एक यूसुफ बिन नूह, एक हारून, एक मूसा अलैहिस्सलाम। तीनों नबी अपनी उम्मत को गुजार के पार चढ़ गए। चौथे नबी भी मौजूद है जिनका नाम हजरत यूसुफ है, लेकिन वो ताबूत के अंदर महफूज है। और हजरत मूसा ने जब मिस्र छोड़ा था तो वही के जरिए हुक्म हुआ था कि अकेले नहीं जाना, यूसुफ को साथ लेके जाना। पर बात दूर चली जाएगी, अगर मैं उधर चला गया तो वक्त गुजर जाएगा। 4 नबी अपनी उम्मत को किनारे लगाते हैं। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जनाब मूसा के डंडे की सूरत में। रास्ते बने हुए हैं, उसी रास्ते के ऊपर पीछे फिरौन आता है। कुरान कहता है मूसा और मूसा वाले पार लग गए, फिरौन और फिरौन वाले डूब गए। पिननवाल वालों राह नहीं बदला, राह एक ही है। पहले वाले पार चढ़ गए, पिछले वाले डूब गए। राह नहीं बदला, पिछले वाले डूब गए, अगले वाले पार चढ़ गए। तो फिर एक मसला तो कुरान के जरिए ये भी हाल हो गया ना कि राह नहीं बचाता, रहनुमा बचाता है। जिंदाबाद
واپس لینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر سنیوں کو ابھی تک بھی شرمندگی ہے اپنے مسلک میں تو آج شرمندگی چھوڑ کر اس مسلک میں ناز کر کے سبحان اللہ بولو۔ اے لوگ یہودیوں کے پیسے پہ اپنا مسلک پورا کھڑا کر دیتے ہیں، تمہیں رسول اللہ نے مسلک دیا ہے اور شرمندہ ہو رہے ہو، بولو سبحان اللہ اور اگلی بات میں آتے ہیں۔ یہود کے پیسے پر بڑے بڑے مسلک کھڑے ہو گئے، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ رفت اور خروج اور نواسق اور یہود کے پیسے پہ تیرا مسلک کھڑا نہیں ہوا۔ 1400 سال پہلے اس کی بنیاد حسین کے نانا نے رکھی۔ اپنا معیار دیکھو، اپنا قد دیکھو، اپنا کاٹ دیکھو، اپنی حکمت دیکھو، اپنے وجود کی طاقت دیکھو، اپنی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ایک اور بات کیا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو سمجھے نا تو انسان کوئی معمولی ہے، حیثیت کا مالک نہیں ہے، یہ نبی کی اولاد ہے، یہ نبی کی اولاد ہے، یہ نبی کی اولاد ہے۔ اور اولاد جب بندے کی ہوتی ہے نا تو اس میں کئی بے ادب اور گستاخ نکل جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ تابعدار نکلتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو آج کتنا فخر ہو رہا ہوگا اس اولاد پر جو اولاد خدا کے گھر کے زیر سایہ بیٹھ کر اس نبی کا ذکر کر رہی ہے جس نبی کی سانسوں سے آدم کو بھی وجود ملا ہے۔ کوئی بات اگر عقلی پیمانے پہ پوری نہیں اتر رہی تو میں واپس لینے کے لیے تیار ہوں، سبحان اللہ بولو اور میں قرآن پڑھوں۔ آپ قائل کریں گے نوجوانوں کو دلیل کے ساتھ، کون آپ کو گولی مار دے گا؟ اگر آپ میاں محمد صاحب اور بابا بلے شاہ کے ساتھ قائل کریں گے تو یہ قائل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بلے صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی ایک دلیل ہے لیکن ان کی سمجھ سے وہ بالاتر ہے، کان کا ٹسکا پورا ہوگا دلیل پوری نہیں ہوگی۔ آپ ان کو دلائل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، لاجک کے ساتھ قائل کریں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ آدم کی اولاد سے ہو اور مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ جائے۔ اب اس سے زیادہ بڑی بات میرے پاس نہیں تھی کہ بندہ آدم اور حوا کی اولاد سے ہو، بندہ آدم اور حوا کی اولاد سے ہو، بندے کے ابے کا نام ہو آدم، امی کا نام ہو حوا، اور بندہ مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ جائے، جو بندے کا پتر ہوگا وہ کبھی مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ جو بندے کا پتر ہو، بندہ اولاد آدم اور حوا کی ہو اور مصطفیٰ کی مجھے تو قائل کرے۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہاں آدم کو اللہ نے کیا حکم دیا۔ آج اس بزم میں وہ نبی بھی آئے ہیں، قبلہ وہ نبی میں آئے ہیں، اور یہ حضرات ہم کتنی دیر تقریر سن چکی ہے؟ 25 5 30 10 40 1 41 منٹ آپ تقریر سن چکے ہیں، اور ابھی تک میں نے سر میں قرآن نہیں پڑھا جو میں نے ابھی تک پڑھنا ہے۔ سوچ لیں اور سبحان اللہ بولے۔ آج اس محفل میں وہ نبی بھی موجود ہے جو اپنی امت کو منرل واٹر پلاتے ہیں۔ اِذْ بِيَسَا قَلْ حَجَسْ فَمْحَجَسَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا۔ آج اس محفل میں وہ نبی بھی آئے ہیں جو اپنی قوم کو لنگر کا انتظام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اوکے ہو سو تسی چلی آگ نہ بالے کرو سا دے سو تو ہنو چھائی پیسے اوکے نہ ہو۔ وہ ادھر نبی دعا کرتا ہے، ادھر جنت سے فرشتے لنگر تیار کر کے منو سلوہ کی صورت میں زمین پہ لاتے ہیں۔ اپنے نبی کے وجہ سے مانگنا چاہیے۔ آج وہ نبی بھی آئے ہیں، آج وہ نبی بھی آئے ہیں جو کینسر کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اللہ انہیں شفا دیتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو، مادرزاد بہروں کو کان دیتے ہیں، مادرزاد گنگوں کو زبان دیتے ہیں، مادرزاد لنجوں کو ہاتھ دیتے ہیں، مادرزاد لنگڑوں کو پیر دیتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں نبی چیلنج کر کے کہتا ہے قرآن ہے لے آؤ میرے دروازے پر اور زندہ کروا کے لے جاؤ۔
مٹی اٹھا کر نبی کیچڑ بناتا ہے، کیچڑ بنا کر نبی پھونک مارتا ہے، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، اور جو پرندہ نبی نے بنایا وہ رات کو اڑتا ہے اور اسے چمگادڑ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بول سکتے ہیں؟ یہ رب کی بنائی ہوئی تخلیق نبی کے ہاتھوں کے ذریعے، یہ نبی نے بنائی ہے اور پھونک مار کر اس میں سانس ڈالی ہے۔ میں اور پرندے بھی دکھا دیتا ہوں، ابھی وہ وقت نہیں ہے، میں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سامعین کی صلاحیت دیکھو، سامعین کی قابلیت دیکھو، شرکائے محفل میلاد کی طاقت دیکھو، شرکائے محفل میلاد کے پاس معجزات کی صورت میں اور کرامات کی صورت میں جدید ٹیکنالوجی دیکھو۔ جس نبی کے میلاد میں آئے ہیں، جس نبی کے میلاد میں آنے والے شرکاء کی صلاحیت کا یہ عالم ہے، میلاد والے کی صلاحیت کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا گلا ڈسٹرب ہے نا، جس طرح جتنی میری آواز ہے نا، اس آواز کے ساتھ اس آواز کو بیلنس کریں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناموس کے لیے لامقام سجائی جانے والی پہلی میلاد اور ناموس رسالت کانفرنس کے شرکاء سے رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ وہ جو میں نے سارا کچھ بیان کیا نا، وہ یہ دو لفظوں میں ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ نبی تو نبی ہے، نبی کے جوتے صاف کرنے والے کا نام ہے آصف، اور نبی کہتا ہے مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ پتہ کتنا دور تھا؟ 900 میل۔ میں کوئی بات کروں گا اور جو بندہ چپ بیٹھے گا نا، مجھے شرمندگی ہوگی، صرف دکھ نہیں ہوگا، شرمندگی ہوگی کہ میں نے چھوٹی بات نہیں کی ہے، میں نے اپنے نبی کی آبرو کے لیے بہت بڑی بات کی اور امتی چپ بیٹھے رہے۔ نبی کہتا ہے مجھے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس چاہیے۔ نبی کے نالین اٹھاتا ہے، نام آصف ہے، کہتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے لا دے تو ادھر سے جاتا نہیں، لا کے تخت بلقیس، بلقیس کی آمد سے پہلے نبی کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ادھر سنو، جو 900 میل کے فاصلے سے تخت بلقیس لائے وہ اس کا امتی ہے جو صرف نبی ہے۔ جو 3200 میل کے فاصلے پر ساریہ کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر آرڈر کرے نا، وہ خاتم النبیین کا امتی ہوگا۔ حضرت آج بڑی بات کی جاتی ہے نا، اس بات کو آج ولیوں کے اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، سلیمان کا صحابی، سلیمان کی امت کا ولی، سلیمان کے نالین اٹھانے والا 900 میل کی فاصلے پر تخت لاتا ہے۔ کس نے انکار کیا؟ انکار کرنا تو کفر ہے۔ جو 900 میل کے فاصلے سے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لائے وہ اس کا امتی ہے جو صرف نبی ہے، جو 3200 میل کے فاصلے پہ اپنی آواز پہنچا کر مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت کروائے، وہ عمر خاتم النبیین کا امتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اپنے پیر کی کرامت ثابت کرنے کے لیے تو یہ عاصم بن برخیت کی 900 میل والی آیت تو یاد رہی، لیکن 3200 میل والی بات کیوں بھول گئے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، 3200 میل پہ حضرت عمر آواز دے کے کہتے ہیں 3200 میل کا فاصلہ ہے۔ جب ساریہ واپس آتے ہیں تو مولا علی پوچھتے ہیں، ساریہ جمعہ کے خطبہ میں
دیا تھا، تو نے سنا تھا حضرت ساریہ مسکرا کے کہتے ہیں یا علی عمر کی آواز بچا کر، عمر کی آواز بچا کر، اور عمر کی آواز تو آواز ہے، عمر کے نام میں اتنا اثر ہے کہ جس کا بچہ ڈرتا ہو یا بڑا ڈرتا ہو رات کو نیند نہ آتی ہو، 3 بار ماتھے پہ عمر بن خطاب لے، 3 بار سینے کے اوپر عمر بن خطاب لے، کبھی شیطان قریب بھی نہیں آئے گا، کیونکہ جس راہ سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اور عمر کے نام کا اتنا اثر ہے، نام کا اتنا اثر ہے کہ راستے سے تو عمر تب گزرتا تھا نا جب عمر اس ساری دنیا میں موجود تھا، اب تو 1450 سال سے عمر گنبد خضرا کے اندر محفوظ ہے، 1400 سال پہلے گزرے عمر کی بھی آج بھی اتنی طاقت ہے، شیطان آپ بھی پریشان ہو رہا ہے۔ گزرا ایک بار ہے عمر مدینے کی گلیوں سے، شیطان آج بھی پریشان ہے۔ وہ عمر تیرا گزرنا بھی کیا کمال ہوا، 1400 سال سے روزہ رسول میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اب تو قیامت کو رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر روزے سے باہر آئے گا، لیکن تیرے نام کا اثر یہ ہے کہ شیطانیت کو آج بھی منہ چھپانے کے لیے کئی جگہ نہیں ملتی، شیطان آج بھی پریشان ہے۔ میں نے شیطان کی بات کی ہے اور قرآن نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا پہلے حکم دیا ہے، سبحان اللہ بولے، اور اگلی بات میں آپ کے حوالے کروں۔ اب میں قرآن پڑھتا ہوں اور اب مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، پہلے بھی قرآن ہی پڑھے لیکن جلدی جلدی میں گزرا ہوں۔ آج 1,24,000 کم و بیش شرکائے محفل ناموس رسالت و محفل میلاد مصطفیٰ جس کا تعلق لا مکان سے ہے، جس کے شرکاء صرف نبی ہیں، جس کے شرکاء تقریر کون کر اور کس کے لیے ہو رہی ہے؟ رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، سید المعصومین، خطیب المعصومین، امام المعصومین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ کے لیے۔ اور وہ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ اب اللہ نے نبیوں کو مخاطب کیا، شرکاء کتنی صلاحیتوں کے مالک ہے، کتنی قابلیت کے مالک ہے، اس کا اندازہ میں نے چند جلدیوں میں کروا دیا، ورنہ 1600 آیتیں کو تو 1600 آیتیں صرف نبیوں میں پڑھ سکتا ہوں، گنتی کر لو، کسی کے پاس اتنا ٹائم ہو تو 1600 آیتیں گنتی کر لینا، میں پڑھوں گا۔ نماز، روزہ، حج، زکات، داڑھی، چلہ، تبلیغ، تسبیح، امامہ، ٹوپی، ٹہنے ننگے رکھنا، وضو کرنا، خلا، نکاح، طلاق، حق مار، ان تمام چیزوں کا تعلق قرآن کی 570 آیتوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے ایتیں بچتی ہیں 6,366 میں سے 570 نکالے بھی تھے، کتنی بچتی ہیں جی؟ 6,130 تقریباً 6,000 ایتیں صرف اس بات میں موجود ہیں، کہیں نبی کے کھانے کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں نبی کے پلائے کا منرل واٹر کا، کہیں من و سلوہ کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں عزیر نبی کے گدھے کا، کہیں ابراہیم کے 4 پرندوں کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں اسماعیل کے دمبے کا، کہیں پتھر سے جناب صالح کے لیے نکلنے والی اونٹنی کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں جناب موسیٰ کے ڈنڈے کا اجتہا بن جانے کا، کہیں جناب موسیٰ کے ڈنڈے کا درخت بنے جانے کا، تو کہیں بکریاں چرا کے واپس لے آنے کا، میل پہ پل بنانے کا، تو کہیں امت کے لیے آسمانوں سے بادل کی صورت میں گھر بنوانے کا۔ اس بات میں یہ تو خیر نبیوں کے گدھے کا ذکر ہے، نبیوں کے جانور کا ذکر ہے، نبی کی اونٹنی کا ذکر ہے، قرآن کی تو کچھ آیتیں اس بات میں ہے کہ جب فرشتے اصحاب کہف کا پاسہ پلٹنے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، فرشتوں سے رب کہتا ہے، صرف ان کا نہیں
नहीं, उनके कुत्ते का भी पासा पलट गया। में से एक आयत तो निकाल दो यार, कल वो हम बात से मसीह, इसको क्या करना है? इसके अंदर तो कुत्ते का जिक्र है। कोई थोड़ा सा शर्म, थोड़ा सा हया, थोड़ी सी गैरत कहीं से मिल जाए, कहीं बाजार से मिलती हो, पिरनवाल से मिलती हो, तो किसी की शर्म को लेके दे दो। वकल्बुहुम बासितुन बिज़राइहि बिल-वसील, उनका कुत्ता उनके बुये पर अपने दोनों पैर फैला के बैठा है। और जो अपना ईमान बचाने के लिए निकले, अल्लाह उनके कुत्ते की भी इस तरह हिफाजत करता है जो सारी उम्मत का ईमान बचाने के लिए निकले। असहाबे काफ ने किसी का ईमान नहीं बचाया, सिर्फ अपना बचाने के लिए घर से निकले थे। और कुत्ता भी उनका अपना नहीं था, किसी आदमी का कुत्ता था। और ये रास्ते से उनके साथ हो लिया था। हालांकि उन्होंने रट्टे मार के कहा, तू किधर आता है, तू कुत्ता है, तू भौंकेगा, और हम अपना ईमान बचाने के लिए निकले हैं। उस कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान अता की। इमाम फखरुद्दीन राज़ी कहते हैं, कुत्ते ने बोल कर कहा, मुझे मत मारो, मैं कुत्ता, मेरे दाद के भी कुत्ते, मेरे नान के भी कुत्ते। ये फखरुद्दीन राज़ी ने नहीं लिखा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। कुत्ते ने बोल कर कहा, मेरे दाद के भी कुत्ते, मेरे नान के भी कुत्ते। और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। फखरुद्दीन राज़ी ने भी लिखी, उसमें कौन सी शक वाली बात है? कुत्ते के, उसके कुत्ते के दाद के भी कुत्ते हैं, नान के भी कुत्ते हैं, दोनों तरफ से कुत्ता नस्ल से ताल्लुक रखता है। लेकिन उसने बोल कर कहा, मैं इतना जरूर पहचानता हूँ कि अल्लाह वालों को धोखा नहीं जाता। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ नबियों, जब मैं तुम्हें किताब भी दूं, तुम्हें हिकमत भी दूं, तुम्हारी ज़बान में फसाद और बलागत और खताबत की तमाम खूबियां बैक ज़बां होके बोल रही हो। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब ज़माना कलमा पढ़ रहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, जब दुनिया कलमा पढ़ रही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम, ला पढ़ते जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद। और ये वो नबी है जिसके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है। कुरान की सूरत सुआद और सूरह शूरा ऐलान करती है, जनाबे दाऊद के हाथ में लोहा आता है तो पिघल के मोम हो जाता है। जब दुनिया कलमा पढ़ रही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, जब तुम्हारे कलमे पढ़े जा रहे हो, ज़माना तौरात इंजील और ज़बूर की तिलावत में मगन और मसरूफ और मशगूल हो, तुम्हारे नाम की बरकत से मुसलमान होने की दलील बनती हो, जब तुम्हारी दी हुई टिकट लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाती हो, तो लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब तुम्हारी किताब और तुम्हारी दानाई के चर्चे हो, सुम्मा जाअकुम रसूल
तबारक व तआला ने अपने हबीब अनवर की तरफ इशारा करके कहा, फिर आज आने मेरा ये रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल, तो इस रसूल की शान क्या होगी? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जिसकी ये मेरा नबी तस्दीक करता जाएगा बस वो नबी होता चला जाएगा। मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, यहाँ रोक के मैं एक बात करना चाहता हूँ, मेरे नबी तमाम नबियों के मुसद्दिक है, किसी नबी के मुबश्शिर नहीं। आप सुभान अल्लाह बोले, बगैर सोचे बोलो। मेरे नबी तमाम नबियों के मुसद्दिक है, किसी नबी के मुबश्शिर नहीं। मुबश्शिर उसका होता है जिसके बाद नबी का नबुव्वत का सिलसिला जारी हो। जब ज़ात मोहम्मद पे नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया तो अब मेरे नबी तमाम नबियों के मुसद्दिक है, और आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जिसकी तस्दीक मेरे नबी करते गए वो अल्लाह की बारगाह में नबी होता चला गया। कमाल की मासूमियत रखता। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग की किताब है अल-अबरीस, और ये वो किताब है जो अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग ने, ये उम्मी है, उम्मी बनी है, लेकिन इनकी हजूरी का ये आलम है कि ये मोची का काम करते हैं, मोची का।